الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں باواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہ مجمعین۔ گزشتہ جمعہ جس آیہ کریمہ کا میں نے عنوان بنایا تھا اس پر گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ شہادت امام حسین کے بعد وہ قافلہ جو ملک شام اور پھر دمشق لے جایا جا رہا تھا، بات یہاں پر رکی تھی کہ وہ راہب، وہ عیسائی کہ جب اللہ اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، اور میں نے ایک اہم بات یہاں پر ایڈ کیا کہ ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر ادب ہوتا ہے۔ ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر ادب ہو۔ اگر ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسی لیے ادب ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علم سے پہلے ادب سیکھو۔ ایک ہے علم، ایک ہے ادب۔ بہت سارے لوگ علم حاصل کر تو لیتے ہیں مگر ادب نہیں سیکھ پاتے، تو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ علم آنے کے بعد ادب نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم نافع اسے حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ علم بجائے اس کے فائدہ پہنچانے کے، وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جیسے کہ شیطان کے لیے بن گیا، ابلیس خبیث کے لیے۔ اتنا علم حاصل کیا اور اتنا عبادت گزار، مگر ایک فلسفہ نہیں سمجھ پایا، ایک فلسفہ ادب نہیں سمجھ پایا کہ اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ اپنے ذوم میں کہ میں تو بہت زیادہ جاننے والا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم آگ سے پیدا کیے گئے، یہ غرور اور یہ گھمنڈ، اور علم کے اندر غرور آ ہی جاتا ہے اگر ادب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان ادب کی صفت سے متصف نہیں ہے اور ادب کی دولت اسے حاصل نہیں ہے تو وہ علم سیکھنے کے باوجود مؤدب نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور بجائے وہ علم اسے فائدہ پہنچانے کے غلط راستے کی طرف وہ علم اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جو راہب تھا وہ بڑا احترام کیا اس سر حسین کا، اور چونکہ اس نے ایک جلوہ دیکھا اور اس جلوے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، وہ کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رکا نہیں، وہ اس نے کہا کہ جو یہ قافلہ جا رہا ہے میں بھی حسین کا قائدی بنا کے جاؤں گا، قائدی بن کر جاؤں گا، اور وہ شخص اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ ابن عساکر بہت واضح طور پر لکھتے ہیں، اور یہاں کے بعد کا جو معاملہ ابن اسیر لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب یہ قافلہ کافی دنوں کے بعد سفر طے کرتے ہوئے دمشق پہنچا، اور یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید چونکہ سلطنت کے زوم میں کرسی کے اوپر فخریہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی سر حسین اس یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بھی اسی کی طرح ابن زیاد کی طرح ایک چھڑی سے لب حسین کے اوپر مارنا شروع کیا۔
وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے جن کا نام تھا ابو برزہ۔ ابن اسیر نے ان کا نام وہاں شامل کیا کہ ابو برزہ وہاں موجود تھے اور کافی عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، مگر صحابی رسول تھے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا اور یزید کی اس حرکت پر جب انہوں نے نظر ڈالی تو مطلب تھرانے لگے، کپکپی پیدا ہو گئی ان کے جسم کے اندر اور کہنے لگے یزید تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا نہیں معلوم کہ رسول اللہ لب حسین کو چوسا کرتے تھے؟ یمتص اللعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ، کہ لب حسین کو اس طرح چوستے تھے جیسے انسان کھجور چوستا ہے، اور تم ان کے پاک لب پر چھڑی مار رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس وقت ایک روم کا سفیر وہاں موجود تھا، روم کا سفیر وہاں موجود تھا۔ اس نے چونکہ کوئی معاملہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ بول پڑا کہ یہ سر کس کا ہے اور یہ قافلہ کیسا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ سر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نواسے کا یہ سر ہے۔ جب اس روم کے سفیر نے یہ بات سنی وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ ارے ہمارے پاس تو ہمارے پیغمبر کے سواری کے ایک نشان موجود ہے، پیغمبر کی علامت تو چھوڑ دیجیے اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو چھوڑیے، پیغمبر جس سواری پر چلتے تھے اس سواری کے پیر کا ایک نشان ہمارے پاس موجود ہے اور ہم تبرک کے طور پر اپنے پاس اس کو رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں جیسے تم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہو، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ہمارے لوگ اس کی زیارت کے لیے ذوق در ذوق آتے ہیں۔ تو ہم اپنے پیغمبر کے سواری کے پاؤں کے نشان کا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم اپنے پیغمبر کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، کیسے ہو تم؟ کیسے ظالم ہو تم؟ بہت ناراض ہوا، بہت غضبناک ہوا۔ لہذا پھر یزید جب یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھیے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، بعض ناصبی مولوی، ناصبی صفت مولوی یہاں پر ایک چیز کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اس عمل سے ناخوش تھا، وہ گھبرا گیا، وہ ناخوش تھا، اس نے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابن زیاد کو اس نے لعنت کی۔ وہ یزید کا سپورٹ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، مگر یہاں پر اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یزید کیسے کوئی سیاسی پولیٹیکل آدمی ہو تو اپنی بات کو کیسے پلٹتا ہے، ویسے ہی وہاں یزید جب ابو برزہ کی انگشت نمائی پر اور ان کی تنقید پر اور سفیر روم نے جب کہا، اس دربار میں ایک ہنگامی صورت پیدا ہو گئی۔ جب سب لوگوں نے یزید کو بولنا شروع کیا، اس کو لعنت ملامت کرنا شروع کیا، تو اس نے پیترا بدلا اور پیترا بدلنے کے بعد کہنا شروع کیا کہ اس نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو کہا تھا حسین کو پکڑ کے لانے کے لیے اور اس نے شہید کر دیا۔ اب وہاں پر مگرمچھ کا آنسو رونا شروع کیا، وہ وہاں پر اپنے پیتروں کو بدل کر کے اس نے غم کا اظہار کیا۔ ابن اسیر نے کہا کہ وہ پیترا بدلا اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ میری حکومت چلی جائے گی، چونکہ امام حسین کو شہید کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ امام حسین کو شہید کروا کر کے پھنس گیا، اس کو یہ چیز سمجھ میں آنے لگی کہ لوگ ہمارے باغی ہو جائیں گے، ہماری سلطنت گر جائے گی، ہمیں لوگ پسند نہیں کریں گے، ہمیں گدی سے اتار دیں گے، اس خوف سے اس نے وہاں پر پیترا بدلا۔ اس کے بعد اور یہ کئی شواہد ہیں، اس کے پیترا بدلنے کے لیے کئی شواہد ہیں۔ اگر اس کو افسوس ہوتا اور امام حسین کے سر کو جو اپنے یہاں بلوا کر کے بے حرمتی کیا، اگر اس کو افسوس ہوتا اور ابن زیاد کو اگر اس نے لعنت کی تھی تو ابن زیاد کو عہدے سے برطرف کیوں نہیں کیا؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یزید نے ابن زیاد کو جس عہدے پر اس کو رکھے ہوا تھا وہ نہ کوئی سزا دیا نہ اس کو گدی سے وہ اتارا، بلکہ اس کو انعام سے نوازا گیا۔ ابن سعد کو بھی انعام سے نوازا گیا، ابن زیاد کو بھی انعام سے نوازا گیا، اور یہیں پر اس نے بس نہیں کیا۔ ارے امام حسین کی شہادت کوئی معمولی بات تھی اور اس سے بڑا کوئی جرم تھا جو یزید نے کروایا؟ اس کے باوجود دمشق کے اندر، دمشق کی بازاروں میں امام حسین کے سر کو پھیرایا گیا، گھمایا گیا، گردش کرائی گئی، لوگوں کو دکھایا گیا اپنی طاقت منوانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے۔ امام حسین کے سر کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا اور تمام شہداء کے سروں کو گھمایا گیا۔ اس سے بدترین جرم اور کیا ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور لوگ
یزید کے جو وکیل ہیں یزید کو بچانے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا تھا اور صرف امام حسین نے ان کے تمام چاہنے والوں کے سروں کو گھمایا تھا؟ اس وقت یزید سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا۔ آج آپ یزید کے وکیل بن کر کے یزید کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اس نے وہاں بازار میں گھمانا شروع کیا تو ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ایک گھر سے سورہ کہف پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ قافلہ گھوم رہا تھا، گھمایا جا رہا تھا دمشق کے بازاروں میں، تو ایک گھر سے سورہ کہف پڑھنے کی آواز آئی، اور سورہ کہف کی جو تلاوت کی جا رہی تھی اس کا مفہوم یہ تھا، جو آیت پڑھی جا رہی تھی کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب نشانی ہے ہمارے لیے، ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے سورہ کہف کا واقعہ۔ یہ عجیب نشانی نہیں ہے کہ 200 سال ہو گئے اور اصحاب کہف اسی غار میں اسی طرح موجود ہیں۔ قرآن کے اندر پورا اس کی وضاحت پیش کی گئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ 209 سال تک اصحاب کہف اس غار میں رہے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایسا لگا کہ ابھی سوئے تھے، اور جب ان کے پاس سکہ جو موجود تھا وہ کافی 209 سال پرانا سکہ تھا۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب عبرت کی چیز تھی، نشانی کی چیز تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا معنی یہ تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہی عجیب نشانی ہے اللہ کی۔ تو جب یہ صورت لوگوں نے سنی تلاوت کرتے ہوئے، تو جو قافلہ میں لوگ تھے، لب حسین کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور لب حسین سے لوگوں نے سنا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ تم کو اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگتا ہے، اصحاب رقیم کا واقعہ عجیب لگتا ہے، کیا تمہیں یہ عجیب نہیں لگتا کہ نواسۂ رسول کے سر کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے؟ کیا یہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ کیا یہ تمہارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے؟ لوگوں نے آواز سنی لب حسین سے، تعجب کی بات ہے، امام حسین کے لب سے آواز کیسی آ گئی؟ اسی طرح جس طرح اصحاب کہف کے کتے کو اللہ نے آواز دی تھی۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ بغیر دلیل کے تو کوئی بات ہوگی نہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ لب حسین ہل رہا تھا، اور امام حسین یہ فرما رہے تھے کہ قتلی و حملی اعجب من اصحاب کہف، یعنی اصحاب کہف سے زیادہ تعجب تو میرا قتل کرنا ہے اور ہمارے سر کو دمشق کے بازاروں میں گھمانا ہے، یہ زیادہ تعجب کے لائق ہے۔ تو علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ان اللہ کے ولیوں نے اصحاب کہف جو تھے، جب وہ بادشاہ کے خوف سے اللہ اپنے ایمان کو بچا کر بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے کہ کسی غار میں چھپ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو کتا پیچھے لگ گیا تھا، اور جب کتا پیچھے لگا تو انہوں نے اس کے اوپر کنکری مارنی شروع کی۔ یہ اللہ کے ولیوں نے کتے کے اوپر کنکری مارنی شروع کی، اور جب کتے کو انہوں نے کنکری ماری تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور اس نے دعا کی، اے اللہ، یہ اللہ کے ولی ہمیں پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہمیں گویائی عطا کر دے تاکہ میں ان سے کلام کر سکوں، تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ اللہ نے اس کتے کو، علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کو گویائی عطا فرما دی، اور وہ کتا کہنے لگا انی احب الاولیاء والصالحین، کہ ہمیں تم عام کتا نہ سمجھو، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہمیں مار کے عام کتوں کی طرح مت بھگائیے۔ اس کتے کو اللہ نے گویائی عطا کر دی۔ کیا جانور بھی بولتا ہے؟ اور جانور کی باتیں کیا ہم سمجھ پائیں گے؟ مگر اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکری ہے، اس کنکری کو اللہ گویائی عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو اس کا کرشمہ ہے، اس کا خالق کائنات کا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ جب وہ پتھر کو طاقت دے سکتا ہے اور پتھر کے اندر گویائی دے سکتا ہے، وہ کتے کے اندر یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ کلام کر کے اصحاب کہف کے ولیوں سے گفتگو کر سکے، ان اولیاء سے کلام کر سکے، تو کیا امام حسین کو یہ اختیار نہیں دے سکتا؟ کیا امام حسین کے لب اگر ہل رہے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ یہ قدرت اللہ کی ہے اور اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ بغیر تحقیق کے لوگ انکار کرتے ہیں، نہ مطالعہ ان کا وسیع ہے،
نہ تفسیر کا مطالعہ ہے، نہ حدیث کا مطالعہ ہے، نہ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ ہے، بغیر مطالعے کے کرٹیسائز کرنا شروع۔ آج کل تو لوگ یوٹیوب پر دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں نا۔ ایک انجینئر مرزا ہے پاکستان میں، غالباً پاکستانی اس کا گھر ہے، وہ یوٹیوب پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ابھی کسی شخص نے اس کا واٹس ایپ پر اس کی کوئی کلپ لگایا، اور میں اس کے علمی خیانت پر کیا میں بولوں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ نوجوان نسل، یہ بیچارے سادہ لو مسلمان، یہی جو ہے کہ وہ انجینئر مرزا کے کلپ کو سن کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس نے ایک کلپ لگائی، اس میں اس نے کہا انجینئر مرزا نے کہ غوث اعظم یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی نے حنفیوں کو گمراہ کہا ہے، اور اس نے کتاب کا حوالہ دیا غنیۃ الطالبین۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ لوگ اپنے علماء سے رابطہ نہیں کرتے، اس شخص کے کلپ کو سن کر کے اپنے ایمان کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، نہ اپنے عالم سے رابطہ کرتے ہیں، نہ اپنے علماء سے۔ جب میں نے چونکہ اس نے ایک حوالہ دیا غنیۃ الطالبین، اور صفحہ نمبر بھی اس میں لگا رکھا تھا، اب میں اتفاق سے میری نظر پڑ گئی، اب وہ تقریر کر رہا ہے کہ تم کیا حنفیوں بات کرو گے، حنفی لوگ، ارے حنفیوں کو تو عبدالقادر جیلانی نے گمراہ کہا ہے، گمراہ فرقہ کہا ہے عبدالقادر جیلانی نے۔ یہ بات اس نے بہت زبردست کہا دی۔ جب میں نے وہ کلپ دیکھا اور اس کے اسکرین کو جب میں نے زوم کر کے دیکھا، پھر میں نے غنیۃ الطالبین کا وہ صفحہ کھولا جس کا وہ خبیث حوالہ دے رہا تھا اور سادہ لو مسلمانوں کو ورغلا رہا تھا۔ جب میں نے اس کا حوالہ دیکھا، اور جب میں نے اس حنفی جو چونکہ اس نے حنفیوں کو ٹارگٹ کیا تھا، جب میں نے وہ چیپٹر کھولا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی مرجیوں کے جو ایک فرقہ ہے مرجیہ کا، مرجیہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے، اس کے 12 فرقے ہیں، مرجیوں کے اندر 12 فرقے ہیں، اس 12 فرقوں میں ایک حنفیہ ہے۔ یہ حنفی مراد نہیں ہے، وہاں حنفیہ ایک 12 فرقہ ہے۔ حنفیہ اس کو اصل وہ فرقہ غسانیہ ہے، اس فرقے کا نام غسانیہ ہے۔ اس نے حنفیہ اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ وہ یہ کہتا سب پھرتا تھا لوگوں سے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیخ عبدالجیلانی نے یہ باضابطہ اس میں لکھا کہ یہ اپنے آپ کو شیخ جو ہے کہ نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے یہ، اور اپنے آپ کو منسوب کرنے کی وجہ سے خود کو حنفی کہلواتا ہے، حنفیہ کہلواتا ہے، جبکہ یہ وہ نہیں ہے جو باضابطہ اس میں وضاحت ہے اس کی شرح کے اندر بھی کہ یہ وہ حنفی مراد نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ غسانی فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں تھے۔ اس کا بہت سارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان چاہے جتنا گناہ کبیرہ کر لے وہ کوئی سزا اس کو نہیں ملے گی چونکہ اس نے کلمہ پڑھ کر کے ایمان لایا ہے۔ کیا یہ عقیدہ ہمارا ہے؟ آپ بولیے یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لیا ہے تو گناہ کبیرہ کر لے، زنا کر لے، چوری کر لے، شراب پی لے، اللہ کیا کوئی اس کی پکڑ نہیں؟ یہ عقیدہ آپ کا ہے؟ بالکل نہیں، نہ یہ عقیدہ آپ کا ہے، نہ یہ عقیدہ ہمارا ہے، نہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، مگر اس نے امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان لگایا، افترا پردازی کی، اور اپنے آپ کو حنفیہ کہلا کر کے اب چونکہ اس نے ایک لفظ دیکھا حنفیہ، اب ایک لفظ دیکھا حنفیہ، اور اس سے اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ یہ کتنا بڑا علمی خیانت ہے، سوچئے۔ باضابطہ اس کے اندر وہ بات واضح کر دی گئی کہ اس سے مراد وہ غسانی فرقہ ہے جس کا یہ گمراہ عقیدہ موجود ہے۔ کیا یہ عقیدہ کسی بھی حنفی کا موجود ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہے علمی خیانت، لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ علمی خیانت کر کے لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں اور اس پر ایمان لے آ کر کے عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے علماء سے باتوں کو سمجھیے، ورنہ آپ تو تحقیق کریں گے نہیں، اور یہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایویڈنس دے رہا ہے، وہ چیپٹر کھول کر کے اسکرین شاٹ کر کے وہاں پر کلپ لگائے ہوئے، آپ تو اردو پڑھنا نہیں جانتے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، مگر عام سادہ لوگ مسلمان اس کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، بات یہ تھی کہ وہ مصر کے بازاروں میں دمشق کے بازاروں میں اس کو گھمایا گیا سر امام حسین کو۔ اس کے بعد پھر یہاں سے اور واقعہ اور طویل ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ پھر وہ تمام جو نفوس قدسیہ تھے، یعنی
خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویاں، ان کے بچے زین العابدین کی قیادت میں ان کو مدینہ پہنچایا گیا۔ مدینہ جب یہ پہنچے تو ایک کوہرام مچ گیا، تمام لوگوں کو یزید کا عمل ان کے سامنے واضح ہو گیا اور اس کے کرتوت واضح ہو گئے۔ تو وہاں پر جو صحابی رسول تھے حضرت ابو سعید خدری اور بھی دیگر صحابہ کرام، جب یزید کے اس عمل سے انہیں واقفیت ہوئی کہ اس نے اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا اور تمام خانوادے رسول کے چشم و چراغ کو اس نے گل کر دیا، تمام مدینہ والوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ مدینہ والوں نے علم بغاوت بلند کیا اور یزید کی بیعت کو توڑی۔ یہاں تک کہ صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر کی برسات ہو جائے اور ہمیں ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ میں نے یزید کی بیعت کی ہے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑی۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی کہ مدینہ اور مکہ کے لوگ، اہل مکہ اور اہل مدینہ نے ہمارے خلاف بغاوت کر دیا ہے، تو اس نے مسلم بن عقبہ کے قیادت میں 20,000 لشکر بھیجا، اور 20,000 لشکر کو بھیجنے کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، 3 دن تک مدینہ حلال ہے، جو چاہو کرو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، ابن اسیر لکھتے ہیں کہ مدینے میں 3 دن تک اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، 10,000 صحابی رسول کو یزید نے قتل کروایا، 10,000، 1-2 نہیں۔ آپ ان کو بچائیں گے، آپ انہیں جنت میں داخل کریں گے، کس وجہ سے؟ یہ 10,000 صحابی کا قاتل، یہ خبیث لعین یزید، اس کو کس اعتبار سے آپ اس کو بچا رہے ہیں؟ اس خبیث کو آپ کو کیا نہیں معلوم کہ اس نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اور صرف قتل ہی نہیں کیا، 10,000 صحابہ کو صرف قتل ہی نہیں کیا، روضہ رسول کے پاس اس نے اپنے خچر اور اپنے اونٹ اور اپنے جانوروں کو باندھا، اپنے گھوڑے کو باندھا، اور اس پاک جگہ کو اس نے لید سے اور گندگی سے اس جگہ کو اس نے ناپاک کیا۔ 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی۔ ایک تابعی وہاں موجود تھے، چھپ کر کے ممبر کے پاس چھپ گئے تھے، انہوں نے کہا 3 دن تک تو یہاں اذان اور نماز نہیں ہوئی، مگر روضہ اطہر سے اذان کی آواز ہم سنتے تھے، روضہ اطہر سے اذان کی آواز اور تکبیر کی آواز سنتے تھے، تو ہم مسجد نبی میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے، اس کو یہ بھی ڈر نہیں ہوا کہ یہ اللہ کے رسول کی نگری ہے، یہ مدینہ ہے جس کو حرم کہا گیا ہے، جہاں مچھر اور مکھی مارنا بھی ایک طریقے سے جرم ہے۔ امام حسین کیوں چلے گئے تھے مدینہ سے؟ امام حسین مکہ سے سفر کیوں کیے؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ایک شخص ہوگا جو یہاں پر خون خرابہ کرے گا۔ امام حسین اس ڈر سے وہاں سے گئے کہ جو ہمارے حامی ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، اگر یزید ہمیں پکڑنے کے لیے بھیجے گا تو ہمارے چاہنے والے اس کے خلاف تلوار نکالیں گے، برہنہ کریں گے، تو 2 جماعت آپس میں لڑے گی، خون خرابہ ہوگا، حرم کی جو تقدیس ہے، جو مقدس حرم ہے، اس کا تقدس کی ناپامالی ہوگی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ خون خرابہ کریں گے تو وہ شخص میں ہو جاؤں، اس لیے خود کو بچانے کے لیے امام حسین مکہ سے بھی سفر کیے، مدینہ بھی چھوڑا، رسول اللہ کی نگری بھی چھوڑی تاکہ مدینہ کا تقدس برقرار رہے، اور مکہ بھی چھوڑ دیا تاکہ مکے کا تقدس برقرار رہے۔ مگر یہ تو چیز صرف خانوادہ رسولی سمجھ سکتے ہیں، اس یزید کو اس کی کیا فکر جو شراب کے نشے میں چور تھا اور اپنی سلطنت میں جرائم کو عام کیے ہوئے تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یزید تو مر چکا ہے مگر اس کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے مگر امام حسین کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت کی طرف ہیں، جو لوگ حق کے طرف ہیں، جو حق کی بولی بولتے ہیں اور حق کی طرف آنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہماری جماعت کتنی ہے، وہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان کی بھی فکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسینی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔
اور جو اس دور میں باطل کی طرف جا رہے ہیں اور حق کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپنی جماعت کو شو آف کر کے وہ حق کے راستے کو بند کرنا چاہتے ہیں اور فتنے کا دروازہ کھولتے ہیں اور یزید کی طرح شراب پیتے ہیں، یزید کی طرح جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یزید مر چکا ہے، اس کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہ یزیدی کہلائے گا، نہ کہ حسینی کہلائے گا۔ تو حسین کے چاہنے ماننے والے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ حسینی افکار کو ہم زندہ رکھیں، اور امام حسین نے جس طریقے سے حق کی خاطر اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور اپنے تمام گھر والوں کی قربانی پیش کر دی، ہم اگر پکے حسینی ہیں تو ہم کو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیں۔